قرآن کی تفسیر کرنے والے ایک آدمی ہیں عراق کے شیخ ہیں، عراق کے عربی میں انہوں نے قرآن کے اوپر انہوں نے کوئی 28 کتابیں لکھی ہیں، 28 کتابیں عربی میں لکھی. وہ ان کے کچھ کو ترجمہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ ان کی زبان عربی تھی، عربی زبان ہے ان کی، عربی زبان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری عربی زبان ہونے کے باوجود میں نے کتنی 15-20 کتابیں لکھی، قرآن نہیں پڑھا میں نے 15-20 کتابیں پڑھی عربی کی اور لکھی بھی 15-20 کتابیں لکھی، لیکن قرآن نہیں کبھی میں نے پڑھا. مجھے بس چڑ تھی، میں قرآن نہیں پڑھنا، یعنی ڈر گیا. تو کہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ سر آپ نے اتنی تنقیدی بکس لکھی ہیں، اتنی تنقیدی کتابیں لکھی ہیں، یہ وہ شیخ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں اتنی تنقیدی بکس لکھی ہیں، تو میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹپ کیا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا سر آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن پہ تنقیدی کتاب لکھیں آپ، تو آپ کی جو کتاب قرآن کی تنقید والی ہے نا وہ سب سے زیادہ ہٹ ہو جائے گی. انہوں نے کہا مجھے بات سمجھ آئی. میں کہا بالکل ٹھیک، ویل ڈن، یہ اچھا، اس نے اچھی ٹپ دی ہے. تو کہتے ہیں میں قرآن پڑھا تنقیدی سوچ سے قرآن پڑھا. تو جب میں نے قرآن پڑھا تو وہ قرآن میرے اندر اترتا چلا گیا. میری ساری تنقید جو ہے وہ عربی عربی. کہتے پھر میں نے قرآن پہ 28 کتابیں لکھی، قرآن پہ تفسیر پہ 28 بکس لکھی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کوئی ایسی کوئی آیت بتائیں کہ جس پہ آپ نے بہت زیادہ تدبر کیا، وہ کون سی ہے؟ تو یہ آیت جو میں نے پڑھی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. انہوں نے کہا اس آیت پہ میں نے سب سے زیادہ تدبر کیا ہے اور کر رہا ہوں فی المسلسل. انہوں نے کہا کتنا کب سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس ایک آیت پہ تدبر کرتے مجھے 2 سال ہو گئے. 2 سال سے میں ایک آیت پہ تدبر کر رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے کہ نہ اگلا خوف رہے گا نہ پچھلا غم ہوگا، وہ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ بتاؤ جس آدمی کو اگلا خوف نہ ہو، پچھلا غم نہ ہو، کیا مزے کی زندگی ہوئی؟ بتاؤ بھلا. عذاب کس چیز کا آتا ہے؟ ڈپریشن کس چیز کا آتا ہے؟ خوف سے آتا ہے نا. اور ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ میں مرن لگا ہوں، میں ایسے خوش ہو گیا، دیکھنا دیکھیے میں بچائی، میں نے پانی دی. یہ خوف، یہ ڈپریشن والے ایسے کرتے ہیں.